اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر فرمایا. الحمدللہ یہ فخر کا معیار نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 6 لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا عنوان ہے عشق اور محبت کی حقیقت. آخر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے عشق کریں تو یہ ایمان ہے. آخر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں تو یہ بھی ایمان ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں تو یہ بھی ایمان ہے. تو مخلوق جو ہے، مخلوق عشق کو معبود بنا لی، محبت میں بھی خدا بنا لی، تو اس کو نکالنا. تو محبت میں بھی خدا بنا لی، یعنی اس ایک ایگزامپل رکھتے ہیں کہ جو مال ہوتا ہے، ہم مال سے محبت کرتے ہیں تو اب مال کو خدا بنا لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت میں بھی خدا بنا لیے. تو اب ہم محبت کی میننگ سمجھتے ہیں. محبت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ رغبت کو محبت کہتے ہیں. رغبت کیا ہے؟ متوجہ ہونا. متوجہ میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک محبوب کی ناراضگی سے ڈرنا، دوسرا محبوب کو راضی کرنا. تو جب یہ کرتے کرتے اگر محبت کی انتہا بڑھ جاتی ہے تو پھر عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. تو جب محبت کی انتہا بڑھ جاتی ہے تو تو عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. عالم ارواح میں 3 قسم کے مخلوق ہیں. پہلا روح، عشق، خیال. اور ان کا ٹکاؤ کیا ہے؟ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی ہے. تو حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی ہے. اس کے ایگزامپل دیتے ہیں کہ اب کوئی بولے کہ میرے خیال سے آج بارش ہوتی، تو کوئی پوچھے تمہارا خیال کہاں ہے؟ مجھے تمہارا خیال نظر نہیں آ رہا. تمہارا خیال کہاں ہے؟ تو حقیقت تو ہے خیال مگر دکھتی نہیں، مشاہدے میں نہیں ہوتی، دکھتی نہیں ہے. تو اگر ہم دوسروں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کرے، جیسے کہ ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کرے تو وہ ایمان ہے. اگر دوسرے جو مخلوق ہے وہ لوگ ان سے محبت شیطان کے واسطے کرے تو وہ کفر، وہ پاگل پن ہے اور وہ کفر، شرک، نفاق آ جائے گا ہاتھ میں. کفر، شرک، نفاق اپنے ہاتھ پہ آ جائے گا. ایک آیت رکھ کے سمجھتے ہیں
سورہ مریم آیت نمبر 96. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اردو ترجمہ. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے. تو ایک حدیث رکھتے ہیں یہ آیت کو سمجھنے کے واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل السلام میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی یہ شخص سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں, تم لوگ بھی محبت کرو. تو سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اور جو زمین والے ہیں ان کے دل میں بھی اس کی محبت ڈالتے ہیں جو نیکوکار ایمان والے ہوتے ہیں. ایک آیت رکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اردو ترجمہ. مسلمانوں تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. تو اس سے ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ اپنے باغ کی چابیاں لے کر آتے ہیں. آپ کا باغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے, وہ اس میں بہت درخت تھے اور آپ بھی اس سے محبت فرماتے تھے اور وہ اس میں اتنے درخت تھے کہ جب چڑیا اندر جاتی تھی تو اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا, اتنا گھنا باغ تھا. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو باغ بہت پسند تھا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آئی تھی, یہ باغ سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو آپ آتے ہیں اور آپ اندر جا کے نہیں لاتے اپنے بچوں کو, آپ باہر سے بلاتے ہیں کہ اے ابو طلحہ کی مما باہر آؤ, ہم نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. تو آپ آ کے ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں رہیں گے,
آپ ایسا نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے بابا آپ نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے, آپ نے تو بہت اچھا سودا کیا ہے. تو آپ کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ باہر جاتے ہیں تو جو آپ کے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو آپ ان کو سفید کپڑے میں لپٹ کر ایک روم میں رکھ ڈالتے ہیں اور وہ روم کو لاک کر ڈالتے ہیں. پھر جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. پھر صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی امانت دی اور وہ امانت آپ سے لے لی, تو کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لی امانت, ہمارا بیٹے فوت ہو گئے, انتقال ہو گیا ان کا. تو جب یہ سب کچھ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اور وہ دعا کیسی ہوتی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ 100 بچوں کو دے کر آپ کا انتقال ہوا, 100 بچوں کو دے کر آپ کا انتقال ہوا. اس میں پوترے تھے, پوترے پوتریاں, نواسے نواسیاں پورے تھے. پورے 100 بچوں کو آپ دیکھ کر انتقال ہوا آپ کا. تو یہ اس سے ہم لوگ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, یہ واقعے سے ہم کو کیا سمجھ بات آ رہی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. آیت نازل ہوئی تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. عادل نازل ہوتی آپ کو پتا چلتے آپ عمل کرنا شروع کر دیا. ایک واقعہ رکھتے ہیں, ایک واقعہ رکھ کے اپنی باتوں ختم کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم سے گزر رہے تھے. وہ قوم دبلی پتلی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے, تم نے کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو وہ قوم فرماتی ہے کہ ہم دوزخ کے ڈر سے ایسے ہو گئے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ سے نجات دے. پھر آپ دوسری قوم کی طرف سے گزرتے ہیں. وہ قوم دبلی پتلی رہتی ہے اور دبلی پتلی رہتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا حال ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے شوق میں سے ہو گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما. پھر آپ تیسری قوم کے پاس سے گزرتے ہیں. وہ قوم نورانی چہرہ رہتا ہے وہ لوگ کا, وہ لوگ اچھے رہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کا حال ایسا کیوں ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے سے محبت کرتے ہیں, تم لوگ سے محبت کرتے ہیں. تو اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ دونوں دوزخ اور جنت, ایک دوزخ سے دبلے پتلے تھے اور ایک جنت سے دبلے پتلے تھے, اور یہ لوگ اچھے نورانی تھے. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان ہے. تو اسی سے اپنی بات کو ختم کرتے اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کہ بھی کہا جائے سنا جائے, امت کی طرف فرما, کہنے والے کو
کہنے والے کا مرتبہ عطا فرما, سننے والے کا مرتبہ عطا فرما, ہر دعا کے مرتبہ عطا فرما, اس کو قبول فرما لے. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.